بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ میں انٹرنیشنل افیئر کا ٹاپک ہے جو کہ فارن پالیسی آف یو ایس اے ہے، یہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ بنا رہا ہوں، کچھ اپنی ریسرچ جو میں نے کی وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو فارن پالیسی کو بنانے سے پہلے جو ہے وہ کسی بھی ملک کے نیشنل انٹرسٹ دیکھے جاتے ہیں۔ تو نیشنل انٹرسٹ کے اوپر میں نے جو ہے وہ ایک مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو مزید جو ہے وہ ڈیٹیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں جو ہے وہ یہاں پر اس کو مختصر سا نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشنز کو ڈیفائن کر دیتا ہوں، پھر آگے فارن پالیسی کی طرف چلوں گا۔ نیشنل انٹرسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ پوری قوم کے لیے بینیفیشلس ہوں دو طرح سے، ایک تو وہ پوری قوم کے لیے اچھا ہو، اخلاقیات کے حوالے سے گڈ بائی ایتھکس ہو، دوسرا جو ہے اس میں اکانومک ویل بینگ ہو، پراسپیرٹی ہو قوم کے لیے، اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہو، آئیڈیالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہو۔ یہ دوسرا سیکشنز ہے اس کا۔ اب فارن پالیسی کی طرف چلتے ہیں۔ فارن پالیسی جو ہے وہ کسی بھی ممالک سے تعلقات کو کہتے ہیں، اپنے جو ہے وہ قوم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو دوسرے ممالک سے تعلقات کیے جاتے ہیں اس کو ہم فارن پالیسی کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو جو ہے وہ ہم سمپل ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ فارن پالیسی جو ہے وہ ایکسپینڈ ٹائز ود ادر نیشنز ٹو اچیو نیشنل انٹرسٹ، دس از کالڈ فارن پالیسی۔ اور نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے، لیکن وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں، اور پالیسیز اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ اور جیو اسٹریٹجک ایشوز کے مطابق جو ہے بنائی جاتی ہیں ٹو اچیو نیشنل انٹرسٹ۔ تو فارن پالیسی اب ہم نے یو ایس اے کی دیکھی، تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ یو ایس اے کے نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ یو ایس اے کے نیشنل انٹرسٹ کیا ہے۔ یو ایس اے کے نیشنل انٹرسٹ میں سیکورٹی بھی ہے، اکانومک ویل بینگ بھی ہے، اور آئیڈیالوجی، پروموشن آف آئیڈیالوجی، یہ پوری دنیا کے تمام ممالک کے یہ کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ لیکن یو ایس اے کے خاص انٹرسٹ 6 ایسے اس کے گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہیں، جس میں پہلے نمبر پر آتا ہے کنٹرول آن آئل ریسورسز، دوسرا جو ہے اس کو کہتے ہیں کنٹرول آن گلوبل ٹریڈنگ روٹس۔ اب آئل ریسورسز دنیا میں جہاں جہاں معدنیات اور تیل گیس کے ذخائر ہے وہاں پر جو ہے وہ کنٹرول اس لیے کرنا کیونکہ ان کی جتنی انڈسٹری ہے اس کو جو ہے وہ رن کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ مختلف ممالک کو اپنے الائز بھی بناتے ہیں۔ اس کے بعد گلوبل ٹریڈنگ روٹس، اب جہاں سے یہ انرجی ریسورسز یہ لیں گے اور آخر اس نے کہیں سمندری رستوں سے گزر کے بھی آنا ہے، تو جتنے جتنے سمندری رستے دنیا میں ہیں وہ سارے امریکہ ان پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے، تاکہ جو ہے وہ اس کی تجارت براہ راست جو ہے وہ نارتھ امریکہ میں پہنچے ویسٹ سے ہو کے۔ اب وہ گلوبل ٹریڈنگ روٹس بھی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام دنیا کے گلوبل ٹریڈنگ روٹس جو ہے وہ سب مسلمانوں کے پاس ہیں، جیسے ہارن آف افریقہ ہوگی، اسٹیٹ آف ملاکا ہوگی، اسٹیٹ آف ہرمز ہوگی، اس کے بعد جبرالٹر ہوگی، جیسے کہ اب پاکستان میں ایک نئی بنی ہے جس کو ہم گوادر کہتے ہیں، یہ ہوگی، اور بھی دنیا کے جو ہے نا وہ جتنے نہر سویز ہوگی سب کے سب مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے وہ کنٹرول چاہتا ہے تاکہ ان کی تجارت کو کوئی جو ہے وہ تھریٹ نہ کر سکے کہ یہاں سے تمہاری تجارت نہیں گزرے گی، تو ان کی تجارت کو روکنا یا ان کے انرجی ریسورسز کو روکنا امریکہ کی اکانومی، ان کی سیکورٹی کو تھریٹس دینے کے برابر ہے۔ اس کے بعد ڈسٹرکشن آف پولیٹیکل اسلام اینڈ سویلائزیشنس، اسلام کی اور اسلامی تہذیب کی تباہی، یہ میں آگے چل کے جو ہے وہ ایک چیز میں اس کو واضح کر کے بیان کر دوں گا کہ اس کے پیچھے ان کی کیا گریڈ گیم ہے۔ تو اس کے بعد ڈیفنس اینڈ سیکورٹی آف گریٹر اسرائیل، اور اسرائیل کا تحفظ اور اسرائیل کو پھیلانا تاکہ جو ہے وہ دوسرے عرب ممالک جو اس کے پاس ہیں وہاں پر جو ہے وہ اس کا ہولڈ، اور امریکہ جو ہے نا وہ اسرائیل کو ڈکٹیشن دے اور اسرائیل آگے سے اپنے ان کو دے، اور اپنے جو ہے وہ انرجی ریسورسز اور جو ان کی امریکہ کی ضرورت ہے وہ یہاں سے پوری ہوتی رہے۔ اس کے بعد کنٹینمنٹ آف چائنا اور کنٹینمنٹ آف رشیا، چائنا کا گھراؤ اور رشیا کا گھراؤ، یہ بھی میں ابھی اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ تو ایک ڈیفینیشن سے یہ تو ہوئی مکمل گرینڈ اسٹریٹجی کی جو ہے وہ آبجیکٹیو آف یو ایس اے۔ اب ورلڈ سینیریو چینجنگ ہو رہا ہے، دنیا کا ورلڈ سینیریو چینج ہو رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ یونی پولیرٹی سے ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے، اور ملٹی پولیرٹی میں دنیا میں دو بڑے ملک جو ہے وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک چائنا ایک رشیا۔ دنیا میں جو ہے وہ امریکہ پہلا جو ہے وہ اکیلا ہی سپر پاور تھا اور پوری دنیا پر اس کا ہولڈ تھا۔ اب کچھ عرصے سے گزشتہ چند سالوں سے جو ہے وہ چائنا اور روس جو ہے وہ امریکہ کے سامنے جو ہے نا وہ پاور بن کے کھڑے ہو رہے ہیں، یا جو ہے وہ امریکہ کی یونی پولیرٹی کو خطرہ ہے ان سے۔ چائنا اکانومی میں دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ بڑی اکانومی ہے، اور روس ڈیفنس میں جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو رہا ہے، اور یہ دونوں ہی ممالک جو ہے وہ ون ڈائمینشنلز ہیں۔ امریکہ جب کہ اکانومی میں بھی سب سے آگے ہے، ڈیفنس میں بھی سب سے آگے ہے، تو یہ ملٹی
امریکہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. امریکہ کہتا ہے کہ اگر یہ میرے مقابلے میں دونوں ملک کھڑے ہو گئے اور ان کا اتحاد بن جاتا ہے تو میری یونیپولیرٹی سے دنیا سے جاتی رہے گی, میری جو دنیا سے جو ہے وہ دادا گیری ختم ہو جائے گی. تو پولیٹیکل پاور جو ہے وہ گزشتہ 600 سال سے جو ہے وہ اٹلانٹک اوشینس شور یعنی اٹلانٹک اوشینس کے ساحلوں پر رہی ہے. اب جو ہے وہ پیسیفک اوشیا میں تبدیل ہو رہی ہے. وہ پیسیفک اوشیا میں اس لیے تبدیل ہو رہی ہے کہ چائنا ایشیا میں ہے, رشیا ایشیا میں ہے, اور اس کے بعد ایران دنیا میں جو ہے وہ منرل کا سپر پاور بننے جا رہا ہے. یہ 3 ممالک کا بلاک جو ہے وہ بننے جا رہا ہے, جو کہ امریکہ کی جو ہے وہ اکانومی کے یا اس کی یونیپولیرٹی کے لیے کہیں گے کہ خطرہ ہے. تو یونیپولیرٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ایک دفعہ امریکہ نے 1979 سے 1989 تک جو ہے وہ افغان جہاد وار لڑی اور روس کو جو ہے وہ ختم کیا اور اپنی ساخت کو مینٹین کیا. اس کے بعد جو میں نے بھی اس میں گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیو بتایا تھا, ڈسٹرکشن آف اسلامک سویلائزیشنس. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک اب ان کے لیے جو ہے وہ بڑا خطرہ 57 اسلامی ممالک تھے جو کہ اسلامی ممالک تھے, وہ ان کے لیے خطرہ تھا. تو وہ اب اسلام کی ڈسٹرکشنز کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے اگلے 200 سال تک کوئی دنیا کا ملک کھڑا ہی نہ ہو سکے. تو سپر پاور کے جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ اپنی یونیپولیرٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے راستے میں کون کون سی رکاوٹ ہے. تو ان کے بعد روس کے بعد جو ہے وہ کمیونزمس کے بعد جو ہے وہ کمیونزم کی ڈیفیٹ کے بعد جو ہے وہ اب اسلام کی ڈیفیٹ ہے, کیونکہ یہ ایک سویلائزیشنس بھی ہے, ایک مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اسلام. تو یہ سارا کام اس کے لیے ہو رہا ہے. تو اس کے لیے وہ چائنا کا بھی گھیراؤ کر رہے ہیں تاکہ چائنا ان کے سامنے اکانومی میں نہ کھڑا ہو, روس ان کے سامنے ڈیفنس میں نہ کھڑا ہو, اور تمام اسلامی ممالک جو کہ تیل اور گلوبل ٹریڈنگ روٹ سے کی دولت سے مالا مال ہیں, یہ ان کے کنٹرول میں ہے سارا کچھ یہ. تو اس کی اب ڈیفیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اگلے 100 سال 200 سال تک ہمارے سامنے کوئی اور کھڑا نہ ہو سکے. تو اسی لیے امریکہ جو ہے نا وہ اکثر کہتا رہتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتا. تو یہ تھی جو چیزیں. اب ان کے نیشنل فارن پالیسی کی طرف آتے ہیں جو کہ انہوں نے ریسنٹلی ڈیزائن کی ہے, اور جو کہ ان کے تھنکس ٹینک نے ان کو ڈیزائن کی. تو پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ داعش جو کہ پوری دنیا کے لیے, جس کو اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا کہتے ہیں, ISIS بھی کہتے ہیں اس کو, وہ اس کے لیے گلوبل ایک خطرہ ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ امریکہ کہتا ہے یہ ہمارے لوگوں کے لیے خطرہ ہے اور ہمارے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہے جو کہ ہمارے ساتھ الائز ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ 5 لائنز آف ایفرٹس کر رہے ہیں. ایک تو ہم ملٹری سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے پارٹنرز کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ فارن فائٹرز کا فلو روک رہے ہیں. اس کے بعد ہم اسٹاپ فائنانسنگ اینڈ فنڈنگ کو اسٹاپ کر رہے ہیں جو کہ اس کام کے لیے یوز ہوتی ہے. پھر ہم ایڈریسنگ ہیومنٹیرین کرائسس ان دا ریجنس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسپریسنگ ٹرو نیشنس. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ ان کا انٹرسٹ وہ یہ ہے کہ اسٹاپ دا سائبر وار. اب سائبر وار میں جو ہے وہ USA جو ہے وہ ایک پوری دنیا کو سیکیور اور ریلائبل انفارمیشن کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا چاہتا ہے تاکہ انٹرنیشنل ٹریڈس اور کامرس جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو, تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈیجیٹل سسٹم کی طرف جائیں, اور جو ڈیجیٹل سسٹم یہ بینکنگ سسٹم کی طرف جائیں تاکہ اس سے امریکہ کو جو ہے وہ اکانومی اس کی اسٹرینتھ ہو, ان کی سیکیورٹی بڑھے, ان کے لوگ مضبوط ہوں. اس کے بعد ڈیولپمنٹ آف آئیڈیالوجی وتھ اسٹریٹجی. اب ڈیولپمنٹ آف آئیڈیالوجی کیا ہے؟ امریکہ کی آئیڈیالوجی ہے کہ پروموشنس آف ڈیموکریسی, کہ ڈیموکریسی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی آف امریکن پیپل, امریکہ کے لوگوں کی تحفظ سب سے پہلے ہے دنیا میں. اس کے بعد پروموشن آف کیپٹلزمس, تاکہ جو ہے وہ کیپٹلزم کا نظام زیادہ سے زیادہ پھیلے, کیونکہ انہوں نے کمیونزم کی ڈیفیٹ کی تھی, کیپٹلزم کے نظام کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں. پھر ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی آف اسرائیل ان عرب, تاکہ عربوں کو جو ہے وہ ایک دبانے کے لیے یا سپریس کرنے کے لیے امریکہ کا ایک نمائندہ بیٹھا ہو. پھر اس نے کہا جی کہ نان پرولیفریشن آف نیوکلیئر, یعنی نیوکلیئر کا پھیلاؤ روکنا, نارتھ کوریا اور ایران کو جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام تک رسائی نہ پہنچنے دینا. اس کے بعد کرسچین سیکیورٹی آف عربس, یہ بھی ان کی جو ہے وہ فارن پالیسی میں شامل ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ شیئرڈ انٹرسٹ آف دیر الائے, ان کے جتنے اتحادی ہیں وہ آپس میں ان کے ساتھ ہم انٹرسٹ شیئر کریں گے. پھر اکانومک ویل بینگ آف USA سٹیزنس. اور اس کے بعد جو ہے وہ میجر گول آف فارن پالیسی جو ہے وہ ریڈیکل اسلامسٹ کو جو ہے وہ روکنا, تھرو ملٹری کے ذریعے وہ کہتے ہیں ہم روکیں, یا فلسفی کے ذریعے ہم روکیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹاپ آل سینس لیس ایکسٹریمسٹ تھرو امیگریشنس کے ذریعے بھی ہم جو ہے وہ ان کو روک دیں وہاں پر. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم اپنی اکانومی اور ملٹری کو جو ہے وہ دوبارہ بوسٹ کریں تاکہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں. پھر اس کے بعد گلوبل وارمنگ کو وہ کہتے ہیں جو کہ ہمارے لیے خطرہ اور دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے.
تو اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دوسرا گول جو ہے وہ پیس اور پراسپیرٹی کی طرف ہے، وار اور ڈسٹرکشنز کی طرف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیلیبریٹ ڈسپلن کانسٹیٹیوشنل فارن پالیسی کو گول کے ذریعے اچیو کر سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اچھے ریلیشنس ہم رکھیں گے یورپ کے ساتھ۔ یہ تو ان کی وہ تھی فارن پالیسی۔ اب ہم نے جو ہے وہ ان کی ویکنس دیکھنی ہے کہ ان کی ویکنس کیا تھی گزشتہ حکومت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی اور ملٹری اسٹرینتھ بہت زیادہ ویک ہوئی ہے، میسف جو ہے وہ گروتھ رکی ہے ہماری، لو ٹریڈ ہوئی ہے اور ٹریڈ ڈیفیسٹس ہوئی ہے ہماری، اور ہمارے جو الائے ہیں وہ اپنے جو ہے وہ انٹرسٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ گزشتہ گورنمنٹ میں شیئر نہیں کرے جو اوباما کی گورنمنٹس تھی، اور اس کے بعد جو علاوہ جو ہے وہ اپنی سیکورٹی برڈن ہمارے ساتھ نہیں شیئر کرتے، اکانومی برڈن نہیں ہمارے ساتھ کو شیئر کرتے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نیٹو کے ممبر بھی جو ہے وہ اب ٹیررزم پہ کم خرچ کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بلینز آف ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس کی فارن پالیسی تھی جو کہ انہوں نے اپنی سپر پاور کی صورتحال کو مینٹین کرنے کے لیے رکھی تھی۔ ہاں، اس کے علاوہ وہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ کامن انٹرسٹ جو ان کے ملٹی پاور جو ہے جس میں ملٹی پولارٹی جس میں روس اور چائنا ہے، ان کے ساتھ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آف ساؤتھ ایشیا، یہ جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے اس کو اسٹیبل کرنا، اور دوسرا جو یہاں پر بڑا انٹرسٹ ہے جو اس ریجن میں ہے وہ یہ ہے کہ نیوکلیئرز کی جو ہے وہ پرولیفریشنز کو روکا جا سکے۔ یہ کامن انٹرسٹ ہے۔ اس کے بعد نیشنل انٹرسٹ بھی بتایا میں نے، فارن پالیسی بتایا، امریکہ کے گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو بھی بتائے امریکہ کے، اور وہ ان سب کو جو ہے وہ کس طرح حاصل کر رہا ہے اور وہ کیا مزید اس کے اوپر کرے گا، وہ میں نے ساری آپ کو ڈیٹیل پرووائڈ کر دی ہے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ جو ہے وہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔